بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الایمان بالملائکہ یہ دوسری نشست ہے جو سلسلہ وار درس چل رہا ہے۔ اس سے پہلی والی نشست میں کچھ تمہیدی باتیں تھیں، لیکن موضوع کے اعتبار سے یہ پہلا درس ہوگا۔ موضوع کے اعتبار سے تو آج کی اس نشست میں انشاءاللہ الملائکۃ، چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، الملائکۃ اس کلمے کا لغوی معنی، اصطلاحی یعنی شرعی معنی، اور پھر الملائکۃ سے متعلق ایک ضروری بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گویا کہ تین باتیں ہوں گی آج کے درس میں انشاءاللہ۔ ہم جو شریعت پڑھتے ہیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، میں صرف مدارس کے طلباء کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی عامۃ الناس بھی دھیرے دھیرے اپنے اندر یہ جو ہے ترقی لائیں باذن اللہ تعالی، اور دھیرے دھیرے سیکھنے کی کوشش کریں۔ چونکہ یہ درس خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جو کویت میں موجود ہیں، مسلمان جو ہندوستان سے جا کر کے وہاں پر موجود ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے جو عامۃ الناس ہیں، تو عربی ماحول میں رہتے ہیں، عربی زبان سے مانوس رہتے ہیں، تو آپ زیادہ کوشش کریں کہ جو ہے عربی زبان جو قرآن کی زبان ہے، اس میں جو بھی کلمات، جو بھی الفاظ مستعمل ہیں، دھیرے دھیرے آپ اس کے معانی معلوم کر سکیں۔ تو الملک، الایمان بالملائکہ، الملک اس کا جو لغوی معنی ہے اور اس کا جو شرعی معنی ہے وہ آپ معلوم کر لیں۔ عربی زبان میں الملک، جسے ہم اردو زبان میں جو فارسی زبان سے ماخوذ ہے، فرشتہ کہتے ہیں، لیکن الملک جب ہم کہتے ہیں تو یہ کس سے مشتق ہے، کس سے ماخوذ ہے؟ اہل علم بتاتے ہیں کہ الملک یہ ملکہ سے مشتق ہے یا پھر الکہ سے مشتق ہے۔ کس سے مشتق ہے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں ملکہ، المیم واللام والکاف، ابن فارس رحمہ اللہ معجم و مقاییس اللغہ میں کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یدل علی قوت فی الشیء والصحہ۔ یہ ملکہ کا بنیادی طور پر معنی کسی چیز پر انسان کی پکڑ، انسان کا کنٹرول، ایک طرح کی قوت، ایک طرح کا دباؤ جو انسان کے قبضے میں ہو، انسان کی ملکیت میں ہو، کسی چیز پر مکمل طور پر انسان کا کنٹرول ہو، انسان کا دباؤ ہو، کسی بھی چیز کا، ضروری نہیں کہ انسان کا، کسی بھی شے کا۔ تو عربی زبان میں ملکہ کا بنیادی معنی یہ ہے جو قوت پر دلالت کرتا ہے۔ اس اعتبار سے بنیادی طور پر یہ جو کلمہ ہے وہ ہوگا الملک، یعنی میم پر فتحہ اور لام ساکن، الملک، جو الاخذ فی القوہ کے معنی میں آتا ہے۔ الاخذ بقوہ یا الاخذ بقوہ، کسی چیز کو پورے طاقت سے اور پورے کنٹرول کے ساتھ اپنے قبضے میں لینا، بنیادی طور پر یہ اس کا معنی۔ اگر یہ ملکہ سے مشتق ہے تو پھر ملائکۃ میں جو میم ہے وہ کون سا میم ہوگا، پھر اس پر گفتگو ہوگی۔ تو وہ الملائکۃ پر جو میم ہے وہ کسی طور پر بھی ملکہ سے مشتق ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتا ہے، جیسے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ۔ الملک، بعض اہل علم نے کہا کہ یہ الکہ سے مشتق ہے۔ اب ابن فارس رحمہ اللہ نے الکہ یعنی الحمزۃ واللام والکاف، الکہ، الکہ کا معنی بتایا کہ تحمل الرسالہ، تحمل الرسالہ یعنی کسی طرح کی پیغام رسانی، کسی کے پیغام کو لینا اور کسی اور جگہ پر پہنچانا، بنیادی معنی۔ یعنی الملائکۃ کے بنیادی حروف کیا ہیں؟ الملائکۃ کس سے مشتق ہے؟ اگر یہ ملکہ سے مشتق ہے تو اس کے معنی آتی ہیں قوت کے۔ اگر یہ الکہ سے مشتق ہے تو پھر اس کے معنی آتے ہیں پیغام رسانی، یہاں سے وہاں تک پیغام پہنچانا، بنیادی طور پر۔
ایک قدیم لغوی ہیں معروف خلیل ابن احمد الفراہیدی، دوسری صدی ہجری کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الالوکۃ کا معنی آتا ہے ای الرسالۃ. الالوکۃ الرسالۃ. بیشتر اہل علم نے الملائکۃ جمع ہے، الملک واحد ہے، کہتے ہیں کہ یہ الکا سے مشتق ہے، الالوکا سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں الرسالہ. سیبویہ ہو یا جمہور اہل اللغہ ہوں، انہوں نے یہی معنی بتایا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں یہی بات بتائی ہے کہ جمہور اہل اللغہ کا یہی موقف ہے کہ یہ الکا سے مشتق ہے. اب الکا سے مشتق ہے تو اس کا بنیادی طور پر معنی کیا ہوا؟ تحمل الرسالہ، پیغام رسانی، کسی کی طرف سے پیغام لینا اور ایک جگہ پر پہنچا دینا، بنیادی معنی. امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے جامع البیان عن تأویل آی القرآن، وہ جو آیت کریمہ ہے نہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سورۃ البقرہ کی آغاز میں بالکل. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں الملائکۃ کا معنی بتاتے ہوئے بہت مفصل لکھا امام ابن جریر الطبری نے رحمہ اللہ. اس کے اختتام پر ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ الملائکہ کو پھر الملائکہ کیوں کہا گیا؟ کیوں کہا گیا انہیں الملائکہ؟ یعنی سمیت الملائکۃ ملائکۃً، ملائکہ کو ملائکہ عربی زبان میں اس لیے ان کو یہ نام دیا، اس مخلوق کو اللہ نے ملائکہ، یعنی اس لیے ان کا تسمیہ یہ ہوا، تسمیہ جو ان کا جو پڑا ہے، نام ان کا جو واقع ہوا ہے الملائکہ، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے انبیاء علیہم السلام تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ بنیادی معنی ہی وہ ہے. یعنی الملائکۃ چاہے وہ ملک سے مشتق ہو، الکا سے مشتق ہو، ہر دو اعتبار سے. ایک تو وہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، لأنہم رسل اللہ، لأنہم رسل بین اللہ و بین انبیائہ، انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے درمیان وہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی وہ ملائکہ ہیں. اور ملکہ سے اگر مشتق ہو تو یدل علی قوت فی شیء وصحہ، تو ان میں اس کے لیے جو قوت ہے نا، آگے ہم پڑھیں گے. اللہ رب العالمین نے الملائکہ جو مخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسمانی طور پر انہیں کس طرح سے بنایا ہے، ان کی جو تخلیقی جو صفات بتائے گئے ہیں، جب ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کتنی قوی مخلوق ہے یہ. تو ہر دو چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. یہ ایک بات تھی الملک سے متعلق، ملائکہ سے متعلق. لغوی اعتبار سے اس کا جو معنی ہے، اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی آپ معلوم کر لیں کہ ملکہ یعنی ملکن، ملکن کے معنی واحد، ایک فرشتہ، اس کی جمع آتی ہے ملائکۃ. ایسے میں ملائکۃ جو جمع ہے اس میں آپ دیکھو حمزہ ہے، اس میں لکھت کی بات کر رہا ہوں، اس کے جو حروف ہیں ان حروف کی میں بات کر رہا ہوں. جمع میں آپ دیکھو حمزہ ہے، جبکہ جب وہ کلمہ مفرد ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، تو اس میں وہ حمزہ محذوف ہے. ملکن ملائکۃ، تو ملکن عربی زبان میں اصل کے اعتبار سے ملعکن ہے، مفعلن کے وزن پر، مفعلن کے وزن پر ملعکن، لیکن حمزہ وہ محذوف ہے، حمزہ محذوف ہے. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بھی لکھا ہے. آپ نے کہا کہ اہل عرب کے ہاں یہ بات جو ہے بالکل معروف ہے، اور وہ فعلاً اس کو اپنی زبان میں لاتے ہیں. ان کے اسالیب میں یہ بات ہے کہ کبھی کبھار ماضی کے صیغے میں حمزہ ہوتا ہے، مضارع کے صیغے میں حمزہ نہیں ہوتا. محموز، جو فعل محموز ہوتا ہے نا، یعنی فعل محموز کس کو کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمے میں، عین کلمے میں یا لام کلمے میں حمزہ ہو. اب ایسی صورت میں جو محموز ہے اصلاً جس میں حمزہ ہوتا ہے، وہ کبھی مفرد میں نہیں رہتا ہے، جمع میں آ جاتا ہے. ایک صیغے میں نہیں رہتا ہے، دوسرے صیغے میں آ جاتا ہے. عربوں کے ہاں یہ بات عام سی ہے. تو ملکن اصل میں ملعکن ہے، اسی کی جمع ہے ملائکۃ. تو آپ جب جمع میں لاتے ہیں اس کو تو وہ حمزہ نظر آتا ہے جو اصل کا ہے، وہ زائد نہیں ہے، اصلاً وہ موجود ہے اس میں. لیکن وہی جب مفرد میں ہوتا ہے تو پھر وہ غائب ہے، محذوف ہے. وہ یہ عربی زبان میں عام چیز ہے. یہ بات ابن جریر الطبری نے کہی رحمہ اللہ.
ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا. آپ نے کہا کہ آپ دیکھو رآ درمیان میں جو حمزہ ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے محموز العین. رآ جو فعل ہے، جب ہم کہتے ہیں رأیت تو آپ دیکھو اصلاً جو اس کا حمزہ ہونا چاہیے وہ موجود ہے، نظر آ رہا ہے. لیکن وہی جب فعل مضارع میں ہو تو آپ دیکھو یرا، نرا، ترا، کہاں گیا وہ حمزہ؟ محذوف. تو اہل عرب کا یہ عام معاملہ ہے، ان کے اسالیب میں داخل ہے. تو یہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کے قول کا خلاصہ ہے. اس سلسلے کی جڑی آخری بات ہوئی کہ ملکن کی جمع آتی ہے ملائکتو، تو پھر آخر میں وہ تا جو ہے وہ ہا یعنی الہا، وہ کہاں سے آیا؟ وہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہا وہ آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ جو الہا ہے آخر میں ملائکتو میں، الملائکہ، یا تو وہ مبالغہ کے لیے ہے جس میں ان کی قوت، ان کی عدد، ہر طرح کی مطلب کثرت کو بتانے کے لیے، ہر طرح کی کثرت کو بتانے کے لیے، یا تو مبالغہ کے لیے ہے، ہاں، یا پھر وہ تانیث الجمع کے لیے، یعنی جو لکھت ہے، ظاہری جو شکل ہے اس کی، ملکن جو کلمہ ہے لکھت کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ مذکر ہے، وہ تذکیر ظاہری اعتبار سے. شمسن لکھت کے اعتبار سے تو مذکر ہے نا، معنوی اعتبار سے تو جو مؤنث پر دلالت کرتا ہے. تو الملائکۃ ظاہری اعتبار سے، لکھت کے اعتبار سے، کیونکہ فرشتے مذکر ہیں مؤنث ہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں، آگے ذکر کریں گے اس پر انشاءاللہ. لیکن وہ جو کلمہ ہے، وہ جو آخر میں تا ہے، وہ تانیث الجمع پر دلالت کرتی ہے وہ چیز. یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھی ہیں. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے فی الحال رکھی ہیں، جو بالکل بھی ابتدائی طور پر دین سیکھ رہے ہیں ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے یہ چیز، لیکن بات چونکہ ریکارڈ بھی ہو جا رہی ہے نا، آج ایک شخص بالکل بھی ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، اس کے لیے ملل کا باعث ہو سکتا ہے، اس کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، کیا اتنی باریکیاں ہیں. لیکن کل کے دن یہی چیز اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، اس کے لیے سمجھنے میں معاون ہو سکتی ہے. تو ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں. تو پھر الملک کا وہ بنیادی جو معنی ہے لغوی اعتبار سے، وہ میں آپ کو بتا دیا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. جب ہم اصطلاحی طور پر شرعی معنی میں بحیثیت ایک مسلمان، ہمارا جو اعتقاد ہے، اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس اعتبار سے جب ہم الملائکہ جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں کیا معنی ہونا چاہیے، ہمارے معتقدات میں کیا بات ہونی چاہیے، یعنی وہ تو لغوی معنی رہا. اصطلاحی طور پر کیا معنی ہوگا؟ کیونکہ جب ہم سجدہ کہتے ہیں نا، سجدہ کرنا، عربی زبان میں سجدہ کا بنیادی معنی کیا ہے؟ مطلب بنیادی معنی یہ آتا ہے کہ آدمی کا جھکنا، تھوڑا سا مڑ جانا، جیسے ایک جانور جو ہے مطلب جھک جاتا ہے تاکہ اس پر کوئی سواری کر لے. بنیادی معنی سجدہ کا ابھی ہم نے سورۃ الحج کی تفسیر میں تفصیلی طور پر بتایا اس کو. اس میں ایک زائد معنی یہ آتا ہے کہ انقیاد، کسی کی تابعداری کرنا. لیکن جب ہم نماز میں سجدہ کہتے ہیں تو اس کا یہی معنی کیا کہ بس تابعداری کرنا. تو رکوع میں بھی تو تابعداری ہے، قیام اس میں بھی تو تابعداری ہے، لیکن تابعداری کی ایک خاص شکل ہے. جب ہم سجدہ کہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے شرعی معنی. تو ویسے ہی الملائکہ جب ہم کہتے ہیں تو بحیثیت ایک مسلمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم عابد ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، کتاب و سنت میں جب ہم الملائکہ کہتے ہیں تو پھر اس کا اپنا ایک خاص معنی ہے. تو وہ خاص معنی کیا ہے وہ ہم کو جاننا ہے. ایک بات یہاں بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی عمدہ بات ہے. آپ دیکھو حافظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، وہ کمرے میں رکھی ہوئی ہے. اہل علم نے اس کتاب کو بہت سراہا اور کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علم کو بتانے پر، علم پر دلالت کرنے کے لیے یہ ایک کتاب کافی ہے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. صرف نصارہ پر وہ براہ راست رد نہیں ہے، اس میں مطلب سبحان اللہ متعدد پہلو پر گفتگو ہوئی ہے اس کتاب میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نصارہ پر رد کرتے ہوئے اس پہلو میں کہ اللہ رب العالمین سے متعلق، ملائکہ سے متعلق، جنوں سے متعلق
انسان کا بدن اور اس کی روح سے متعلق ان کے اندر جو غلط خیالات ہیں، غلط معتقدات ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ان المسلمین من اعظم الناس معرفتا من وجود الملائکۃ والجن۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ملائکہ اور جن دو غیبی مخلوق ہیں، ان دو غیبی مخلوقات سے متعلق بالکل ہو بہو صحیح معلومات دینے والی کوئی اس دنیا میں انسانوں میں کوئی جماعت ہے تو وہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ سب سے صحیح معلومات دیں گے وحی کی روشنی میں۔ ملائکہ وہ بھی غیبی مخلوق ہے، جن وہ بھی غیبی مخلوق ہیں، لیکن ان دونوں سے متعلق بالکل صحیح معلومات کوئی دے سکتے ہیں اس دنیا کے اندر انسانوں میں، وہ صرف مسلمان۔ من اعظم الناس معرفتا بوجود الملائکۃ والجن، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، اور بہت بڑی بات ہے یہ، انسان کی روح سے متعلق وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں کہ الملائکہ جب ہم کہتے ہیں تو شرعی طور پر کیا معنی ہوگا اس کا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب بدء الخلق، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی متعدد مخلوقات کا ذکر فرمائے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق، کس کی تخلیق کی سب سے پہلے، اللہ رب العالمین نے متعدد چیزیں اس میں بتائی امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ذکر الملائکہ ایک عنوان قائم کیا، ایک باب ملائکہ سے متعلق، اور اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے 17 حدیثیں لے کر کے آئے ہیں، جس میں ملائکہ کا بہت ہی وسیع پیمانے میں تعارف کروایا امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان 17 احادیث کو نقل کرنے کے بعد آغاز میں الملائکہ کا مختصر تعارف بھی کروایا۔ اس میں ایک بات ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جمہور اہل الکلام کے پاس الملائکہ کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے جو بات لکھی ہے وہ جامع اور مانع تعریف نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کی ایسی تعریف ہو جو جامع اور مانع ہو، مکمل، جس میں سے کوئی کسی چیز داخل بھی نہ ہو جائے جو غیر ضروری ہو، اور جو اہم ہے وہ خارج بھی نہ ہو جائے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ کو بھی اس کا احساس ہے کہ آپ نے مکمل تعریف وہاں پر نہیں لکھی ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں آپ نے بعد میں لکھی ہیں زائد، خود ابن حجر نے رحمہ اللہ۔ لیکن تعریفی کلمات میں ابن حجر رحمہ اللہ نے جو لکھے ہیں، بعد والے اہل علم نے عمومی طور پر اس کو نقل کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب ہم کہتے ہیں الملائکۃ، اس کا معنی یہ ہے کہ الملائکۃ، کہا کہ ہی اجسام لطیفہ، ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لطیف جسم عطا کیا ہے، جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے، نور سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ آگے ہم اس کا تفصیلی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہی اجسام لطیفۃ اعطیت قدرۃ علی التشکل باشکال مختلفہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک قوت عطا کی ہے، ایک ایسی قوت عطا کی ہے جس قوت کے نتیجے میں وہ طرح طرح کی شکل میں ڈھل سکتے ہیں، طرح طرح کا روپ دھار سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ قوت عطا فرمائی ہے ان کو، ملائکہ کو۔ اور آخری میں ایک اور بات لکھا ابن حجر رحمہ اللہ نے، کہا کہ مسکنھا السماوات، جس طرح سے انسان کو اصل کے اعتبار سے اللہ نے اس زمین کے لیے بسایا ہے، اس زمین میں رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، جنوں کو اللہ نے اس زمین میں رکھا ہے، ویسے ہی ملائکہ کو اصل کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ان کا جو مسکن ہے وہ ہے آسمان۔ ظاہر بات ہے الملائکہ کا جو مکمل تعارف ہے اس تعریف کے اندر نہیں آتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ملائکہ کس کو کہتے ہیں مزید باتیں بھی آگے لکھی ہیں، الگ سے اس تعریف میں نہیں داخل کی ہیں، وہ سب باتیں ہم آگے دھیرے دھیرے ذکر کریں گے، لیکن اس سے ایک طرح کا تصور ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ملائکہ کا معنی مفہوم کیا ہے۔ اب تک جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ذکر کی ہیں، یہ ہے الملائکۃ، یعنی الملک، اس کی جمع آتی ہے الملائکۃ، تو عربی زبان میں اصلاً لغوی اعتبار سے، یعنی لغت عرب میں اس کا کیا معنی ہے، اور بحیثیت ایک مسلمان اہل اسلام کے پاس کتاب و سنت کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں جب ہم کہتے ہیں الملائکہ ایک مخلوق ہے تو وہ اس کا کیا معنی مفہوم ہے، وہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔
آج کی اس نشست میں ایک تیسری بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ الملائکۃ، اس پر ایمان لانا کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ یہ ایک مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے، بلکہ ہر انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جو ایمانیات ستہ ہیں، ارکان ستہ، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اس میں یہ الرکن الثانی ہے، دوسرا رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے آپ، یہ الرکن الثانی ہے نا، الایمان بالملائکہ، ایمانیات جو ارکان ستہ ہیں ایمان کے، ان میں یہ دوسرا رکن ہے۔ اس کے بغیر، اس کا اگر کوئی اقرار نہیں کرتا ہے، اس پر فرشتوں پر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، فرشتوں سے متعلق کہتا ہے کہ میں اس مخلوق پر میرا ایمان ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں کہ ایسی بھی کوئی مخلوق ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے سرے سے، اس نے گویا کہ اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ پر مجھے ایمان ہے، اور اللہ پر مجھے اللہ کی الوہیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کے اسماء و صفات پر میرا ایمان ہے، لیکن میں کسی نبی کو نہیں مانتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ۔ تو الملائکہ پر ایمان لانا لازمی ہے، اور جس طرح سے ان کی صفات قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں، ان کے وجود سے لے کر کے ان کی زندگی سے متعلق ہر جو پہلو بتایا گیا ہے، اس کی اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر اس پر ایمان لانے کی جو بات ہے، اس طرح سے جو ایمان لاتا ہے وہی مسلمان ہے۔ یعنی دیگر ایمانیات کے ساتھ الملائکہ پر بھی اسی طرح سے ایمان لانا ضروری ہے۔ الملائکہ پر ایمان لانے کی اہمیت پر یہ چیز دلالت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ دوسرا رکن ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اہل اسلام، یعنی علماء اسلام، جدید، قدیم، متأخرین، متقدمین، اہل علم کے پاس ایک مسئلہ ہے کہ انسان افضل ہے کہ فرشتہ افضل ہے، دونوں میں جب موازنہ کرتے ہیں۔ جب سورۃ البینہ کی میں نے تفسیر کی تھی، اولئک ہم خیر البریہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نے اس کو تفصیل سے بتا دیا ہے الحمدللہ۔ جس کو تفصیلی طور پر سننا ہو وہاں جا کر کے سن لیں، وہ موجود ہے ہمارے چینل پر۔ مجھے وہ اعادہ نہیں کرنا ہے، نہیں دہرانا ہے، وہ ساری باتیں مجھے نہیں ذکر کرنی ہے۔ لیکن اس بات پر تو سبھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام، یہ جو جماعت ہے انسانوں کی، وہ ملائکہ پر یقیناً افضل ہیں۔ انبیاء کی جو جماعت ہے، کل انسان نہ صحیح، بھئی فرعون وہ کیسے جبرائیل پر افضل ہو سکتا ہے؟ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ عام فرشتے کی بھی کیسے برابری کر سکتا ہے وہ؟ افضل ہونا تو بہت دور کی بات۔ لیکن انبیاء کی جو جماعت ہے انسانوں میں، وہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ملائکہ پر افضل ہیں۔ اس اعتبار سے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح میں جب کتاب و احادیث الانبیاء، یعنی وہ کتاب جس میں انبیاء سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اس کتاب کو امام بخاری نے بعد میں لے کر کے آئے، لیکن کتاب بدء الخلق پہلے لا کر کے ملائکہ کا ذکر اس میں کیا۔ تو ملائکہ کا ذکر کیوں کیا پہلے امام بخاری نے؟ انبیاء سے پہلے کیوں کیا؟ یہ ایک سوال۔ اس سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت تفصیلی طور پر گفتگو فرمائے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے اس کا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے الجامع الصحیح میں جو دوسری کتاب جو نقل فرمائے ہیں، کتاب الایمان، امام بخاری رحمہ اللہ، ترتیب کے اعتبار سے کتاب الایمان، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ۔ امام بخاری، حدیث جبریل معروف، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو احادیث لے کر کے آئے ہیں، اس میں جا کر کے دیکھیں آپ کتاب الایمان کی شرح میں، ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو گویا کہ کتاب اور رسالت سے پہلے اللہ کے رسول نے خود کس کا ذکر فرمایا؟ ملائکہ کا ذکر فرمایا۔ گویا کہ نص سے ثابت ہے، ان کو تقدیم، ان کو مقدم رکھا گیا ان کو۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کرنے کے بعد کتابوں اور رسولوں کا نام لینے سے پہلے ملائکہ کا ذکر اس لیے کیا کہ نظراً لترتیب الواقع، یہ ابن حجر کا لفظ ہے، نظراً لترتیب الواقع، یعنی جو چیز واقعیت میں ہے، جو چیز وجود میں آ رہی ہے، وہ کس ڈھنگ سے آ رہی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا پیغام کس کے ذریعے سے دے کے بھیجتے ہیں؟ ملائکہ کے ذریعے سے،
اور ملائکہ وہ پیغام لے کر آتے ہیں اللہ کی کتاب اور دیتے ہیں نبی کو، اور نبی بتاتے ہیں مطلب آخرت سے متعلق. تو گویا کہ اس ترتیب کو بتایا گیا ہے اس میں، نظراً لترتیب الواقع. اللہ نے ملائکہ کو بھیجا اور ملائکہ کتاب لے کر کے آئے اور کتاب نبیوں کو عطا کی. تو وہ ترتیب بتانے مقصود ہے. تو اس وجہ سے نبی سے پہلے اللہ کے رسول نے کتابوں کا ذکر کیا اور اس سے پہلے ملائکہ کا ذکر کیا، ترتیب کو بتانے کے لیے کس ترتیب سے یہ چیز وجود میں آئی ہے. لیکن ایک اور بات ابن حجر رحمہ اللہ نے کہی، وہ صحیح بخاری کی کتاب بدء الخلق، اور اس میں ایک عنوان قائم کیا ہے امام بخاری نے، باب ذکر الملائکہ، جو ابھی میں نے ذکر کیا 17 حدیثیں اس میں لائے ہیں. اس کے شروع میں شرح کرتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ نے مزید 2 باتیں کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، امام بخاری رحمہ اللہ گویا کہ وہ امام بخاری سے ہی صحیح بخاری پڑھی ہے ابن حجر نے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں کیا قائم کرنا چاہا، کیا بتانا چاہتے ہیں، حدیث کے طرق میں کیا بتانا چاہتے ہیں. یعنی نقطہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے 20 سال کا عرصہ لگایا امام بخاری کی صحبت میں، اور امام بخاری سے صحیح بخاری پڑھی انہوں نے، اور امام بخاری نے اپنے دل کی ساری باتیں ان کے سامنے رکھی ہیں. گویا کہ امام بخاری نے شرح کی املا کروائی ہے اپنی صحیح بخاری، اپنی جو صحیح ہے امام بخاری کی رحمہ اللہ. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب و احادیث الانبیاء، رسالت کو ذکر کرنے سے پہلے، انبیاء کا ذکر سے پہلے ذکر الملائکہ کیوں لے کر کے آئے امام بخاری رحمہ اللہ نے، کیوں ان کو مقدم رکھا؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو انسانوں سے پہلے خلق کیا ہے، یہ بتانے کے لیے، یعنی تخلیقی مراحل میں یہ انسانوں سے پہلے ان کا وجود ہوا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا تو وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا تو قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا قالوا یعنی ای قالت الملائکہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمائے کہ ملائکہ نے اس بات کو ذکر کیا. تو ملائکہ کا وجود تخلیقی اعتبار سے انسان سے پہلے ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے انبیاء سے پہلے ملائکہ کا ذکر کیا، اس وجہ سے نہیں کہ انبیاء سے افضل ہیں ملائکہ، انبیاء سے افضل ہیں فرشتے، اس وجہ سے نہیں، تخلیقی اعتبار سے ان کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اس وجہ سے. ایک یہ بات. دوسری بات جو ابن حجر نے کہی وہ یہ رحمہ اللہ کہ امام بخاری نے ملائکہ کا ذکر انبیاء سے پہلے اس لیے کیا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے ملائکہ کا ذکر کیا ہے وہ رسالت یعنی انبیاء اور رسولوں کے ذکر کرنے سے پہلے ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ کے بالکل اواخر میں، آخری آیت سے جو پہلے والی آیت کریمہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ نے کتابوں اور رسولوں کے ذکر سے پہلے ملائکہ کا ذکر کیا، اللہ نے ذکر کیا نا وہ. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ البقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. وہاں پر بھی اللہ نے کتاب اور نبیین کے ذکر سے پہلے اللہ نے ملائکہ کا ذکر کیا. سورہ نساء میں دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. وہاں پر بھی اللہ نے کتابوں اور رسولوں کے ذکر سے پہلے ملائکہ کا ذکر کیا. سورۃ آل عمران میں دیکھو شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، العلم میں سر فہرست انبیاء ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب بھی نبیوں کا ذکر کیا ہے، ملائکہ کا ذکر کیا ہے، وہ نبیوں سے پہلے ہی کیا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کی ذکر کی گئی اس ترتیب کو ملحوظ رکھا اپنی کتاب میں. اور ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک نکتے کی بات کی، کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے گئے، فتح مکہ کی مناسبت سے بات ہے، عمرے کے لیے جب گئے تھے، تو جب آپ نے طواف سے فارغ ہو گئے اور طواف کی 2 گانا پڑھ لیا آپ نے، 2 رکعت پڑھ لیا آپ نے، اب بات تھی کہ جو ہے مطلب جو مقام ابراہیم کے پیچھے صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے، اس طرف صفا ہے اس طرف مروہ ہے، اب آغاز کہاں سے کریں گے، صفا سے کہ مروہ سے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا اس وقت، ابدأ بما بدأ اللہ بہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ البقرہ میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، جہاں سے اللہ نے سب سے پہلے کس کا ذکر کیا، صفا کا.
ابدأ بما بدأ اللہ بھی، تو میں پہلے صفا پر چڑھائی کروں گا، صفا پر چڑھوں گا، میں سب سے پہلے صفا پر چڑھوں گا پھر مروہ پر چڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں پہلے صفا کا ذکر کیا، بعد میں مروہ کا ذکر کیا، اور میں حالانکہ اللہ کے رسول پر وہی الگ سے نازل نہیں ہوئی نا، اس حدیث کا مقتضا یہی ہے کہ پہلے آپ صفا پر چڑھیں، نہیں، آپ علیہ السلام نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا، کہا کہ اللہ نے آیت میں پہلے صفا کا ذکر کیا تو پہلے میں صفا پر چڑھوں گا، میں بعد میں مروہ تو بعد میں مروہ میں۔ کہا کہ امام بخاری نے بھی جب ملائکہ کا ذکر کیا تو ان ساری آیات کو سامنے رکھا کہ ان سب میں ملائکہ کے ذکر پہلے ہیں، انبیاء کا ذکر بعد میں ہے، تو آپ نے بھی پہلے ملائکہ کا ذکر کیا بعد میں انبیاء کا ذکر کیا۔ یہ کہا ابن حجر نے رحمہ اللہ، امام بخاری کی مطلب وکالت کرتے ہوئے، امام بخاری رحمہ اللہ کی اس قول کی، اس ترتیب کی شرح کرتے ہوئے، گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق اپنے صفائی دی کہ کیوں آپ نے اس کو مقدم رکھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے ملائکہ افضل ہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ دیکھیں بشر سے افضل ملائکہ ہیں وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن انبیاء سے تو وہ افضل نہیں، انبیاء بہرحال افضل ہیں، اور اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ سے افضل ہیں۔ ایسے میں ان کا ذکر بعد میں کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ترتیب کو بتاتے ہوئے، جیسے کہ کتاب الایمان میں ابن حجر نے کہا، کتاب الایمان کے شرح میں، اور یہاں پر کتاب بدء الخلق میں باب ذکر الملائکہ کی شرح میں ابن حجر نے کہا کہ کیونکہ وہ تخلیقی اعتبار سے پہلے وہ جو مطلب وجود میں آئے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ قرآن میں جہاں بھی ان کا ذکر ہوا ہے اور حدیث جبریل میں بھی وہ ملائکہ کا پہلے ذکر ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے بھی، امام بخاری نے بھی اسی کو ملحوظ رکھا کہ جہاں سے اللہ نے پہلے ان کا نام لیا پہلے ان کا ذکر کیا، بعد میں جس کا ان کا امام بخاری نے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ آج کے درس سے متعلق باتیں تھیں، انشاءاللہ آنے والے درس سے متعلق اسی کو رکھتے ہوئے ہم الایمان بالملائکہ سے متعلق متعدد باتیں ایک ایک کر کے آپ کو سمجھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان نشستوں کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، یعنی ہمارے بیوی بچوں کے لیے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں، ہمارے سیئات کے لیے کفارہ کر دے، اور ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے۔ اور یہ جو یعنی مجھے وہ لجنہ کا جو کمیٹی ہے، اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، ٹرسٹ، اس کا نام جو ہے میری زبان پر نہیں آ رہا ہے، یعنی جو کڑپا آندھرا کا کڑپا کے قریب ایک علاقہ ہے راجم پیٹ، وہاں کے کچھ نوجوان جو کویت میں رہتے ہیں، کچھ نام ہے اس کے ٹرسٹ کا میرے زبان پہ نہیں آ رہا ہے، بہرحال تو یہ کویت میں رہتے ہیں، بڑی تعداد میں مسلمان ہیں وہاں پر الحمدللہ، ان کے لیے ان کی کوششوں سے یہ دروس جو ہے بإذن اللہ تعالیٰ دیے جا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان اخوان کو۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔